عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله تعالى في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو پیغمبر بھی مجھ سے پہلے اس امت میں بھیجا تو اس کے کچھ حواری اور لائق اصحاب ہوتے تھے جو اس کے طریقے پر چلتے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے۔ پھر ایسا ہوتا کہ ان کی نالائق پسماندگان جانشین ہو جاتے، یعنی لائق فوت ہو جاتے تو نالائق ان کی جگہ لے لیتے، اور ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے وہ کام کہتے تھے جو خود نہیں کرتے تھے، گویا اپنی مشیخیت اور اپنا تقدس قائم رکھنے کے لیے وہ جھوٹ بھی بولتے تھے، اور جن کاموں کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا ان کو کرتے تھے، یعنی اپنے پیغمبر کی سنت اور طریقے کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے کام کرتے تھے۔ تو جس نے ان کے خلاف اپنے دست و بازو سے جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے بدرجہ مجبوری صرف زبان ہی سے ان کے خلاف بات کی وہ بھی مومن ہے، اور جس نے زبان سے بھی بات نہیں کی صرف دل ہی سے ان کے خلاف جہاد کیا، یعنی دل سے ان سے نفرت کی، وہ بھی مومن ہے، لیکن اس کے بغیر رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ یعنی انبیاء کرام، بزرگان دین، ان کے جانشین، گدی نشین، نام لیوا، پہلے ان کے متصل ساتھ ہوئے وہ تو نیک لوگ ہوتے تھے، انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہوتا تھا، صحبتیں اختیار کی ہوتی تھی، وہ ہر بات پہ ان کی پیروی کرتے، صحیح دین بتاتے اور چلتے۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا آنے والے ناخلف لوگ ہوتے، برائیاں پیدا ہو جاتی، وہ اپنے انبیاء، اپنے آباء اور بزرگوں کے طریقوں کو چھوڑ کے اپنے طریقے اختیار کرتے، جس سے ان کی مشیخیت تو قائم رہتی، تقدس قائم رہتا، اور وہ کام کہتے کہ یہ ہم نے کیا ہے، حالانکہ انہوں نے کیا نہیں ہوتا تھا، یعنی جھوٹ بولتے تھے، اور جو کام انہوں نے نہیں کرنے تھے، شریعت نے منع کیا تھا، وہ کام انہوں نے مشروع کر دیے، اور فرمایا یہ ایک خاص طبقے کے بارے میں فرمایا کہ ان کے خلاف چونکہ ان کا اثر و رسوخ قائم ہو چکا ہوتا ہے تو پھر ان کے خلاف بات کرنا، ہاتھ کے ساتھ ان کے غلط کاموں کو روکنا، یہ ایمان کا افضل درجہ ہے۔ پھر اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، مجبوری ہے، تو زبان سے اس کے خلاف لوگوں کو آگاہ کرے کہ یہ غلط طریقے پر چل رہے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم ان کے غلط کو دل میں غلط خیال کرے۔ فرمایا یہ ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے، اس کے بعد ایمان کا کوئی حصہ نہیں۔ اگلی حدیث بھی امام مسلم نے نقل کی ہے ابھی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہاں پر وہاں خاص تھا، یہاں تمام کے بارے میں فرمایا من رأى منکرا، اور جو آدمی کو برا کام دیکھے تو فلیغیر بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے روکے اگر طاقت رکھتا تھے، فإن لم يستطع، اگر ہاتھ سے جہاد کی اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو فبلسانہ، پھر زبان سے اس کے خلاف جہاد کرے، فإن لم يستطع، پھر اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو، مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہوں تو فبقلبہ، پھر اپنے دل میں تو ان کو برا سمجھے، وذالک ضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے۔ یعنی یہ پہلے تو خاص طبقے کی بدکاری اور بددیانتی تھی، اب تمام جو کوئی بھی ایسا کام کرے اس کے خلاف بات کرنا، اور اگر مسلمان اتنے ہی کمزور ہو گئے تو زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تو غلط کو غلط تو سمجھیں، اگر غلط کو غلط بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر اس سے آگے ایمان کوئی نہیں ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا